معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خاص نفس کے بارے میں ہے کہ نفس کیا ہے، نفس کو کیسے پہچانیں اور نفس کو کیسے ماریں۔ دنیا کی تخلیق میں نفس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگرچہ نفس ہر جاندار مخلوق کو باعطیت کیا گیا ہے، مگر انسانوں میں نفس کا پایا جانا دوسری مخلوق سے مختلف ہے اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندہ کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ عمل کا بہتر ہونا نفس کے اعتبار سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ نفس کی موجودگی کے بغیر عمل کے بہتر ہونے کی شناخت قطعی ناممکن ہے۔ عمل کے بہتر ہونے کی راہ میں نفس ہر قدم پر مزاحمت کرتا ہے، اور اس کی مزاحمت سے بچنا ہی انسان کے لیے جانمردی اور سربلندی مقامات کے حصول کی ضمانت فراہم کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر، نئی تدبیر اور تصرفات کی جو بے پناہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ صرف اسی صورت میں بامراد ہوتا ہے جب کہ انسان نفس کی بغاوت، سرکشی اور باہمی کشمکش کا مقابلہ کر کے صلاحیت رکھتا ہوا نفس کے مکر و فریب اور شرارتوں سے بچنے کے عمل سے ہی صرف وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو احکامات غیب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے نفس کی حائل کردہ رکاوٹوں سے بچتا جاتا اور محفوظ حدود سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ دنیا کی زندگی میں کامیابی اور سربلندی حاصل کرنے اور نفس کی آزمائش سے بچنے کا سب سے بڑا آلہ نفس کی شناخت اور اس کی آفات سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس عمل میں کامیاب ہونا ہی کسی شخص کی سربلندی اور عظمت کا معیار ہے۔ نفس اگرچہ انسان کی بلندیوں کو راہ میں مزاحمت کرتا ہے، مگر اس کی مخالفت میں انسان کو جو اعلیٰ مقامات ملتے ہیں وہ انسان کو نفس کے دھونے کی صورت میں غمگین نہیں ہیں۔ گویا انسان میں نفس کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیش بہا عطیہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نفس جس کی مخالفت کرتے رہنے سے انسان کے لمحہ بلمحہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور یہ وہ نعمت عظیم ہے جس سے لوئی و دیگر مخلوق محروم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی دوسری مخلوق انسانی بلندیوں کی گروہ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اہل علم کے نزدیک کسی چیز کی ذات کو اس کا نفس کہتے ہیں۔ نفس کی حقیقت اس کی روح ہے، اور روح کی حقیقت حق تعالیٰ ہے۔ حق تعالیٰ نے محمد کے نفس کو اپنی ذات سے پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم کی ذات کو محمد کی ذات کا ایک نسخہ بنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، مگر اس کی ذات کو کسی نہ کسی انداز میں ضرور مانتا ہے، اور اس کو مانے بغیر اس کا چارہ نہیں۔ انسان کا اس وقت تک کامل انسان بننا مشکل ہے جب تک وہ اصلاح نفس کی طرف کوشاں نہ رہے اور شیطان سے بچنے کی تدبیر نہ کر سکے۔ حضرت علی ہیں کہ ایک قول کا مفہوم ہے کہ دنیا کے حصول کی خواہش سانپ کی طرح زہریلے اثرات رکھتی ہے، اور اس دنیا کو اپنے پاس رکھنے والے کے لیے اس کے زہر کے تربیتی کا عمل ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا نادری نے فرمایا، نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کسی کامل پیر کے سائے عطیت میں نہ آ جائے، کیونکہ اس کی صحبت ہی نفس کش ہے۔ نفس کو مرشد کے سائے عطیہ کے بغیر کوئی چیز نہیں مار سکتی۔ اپنے نفس کو مارنے والے پیر کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ نفس کی عائدہ کردہ رکاوٹیں اس قدر رفیع ہیں، اگر قدر اس کی رکاوٹوں کا علاج کرنا رفیع ہے، نادی مشکلات، آفات دور کرنا بھی بڑا کام ہے۔ حضرت امیر مائیدیہ ایک جنگ میں صف آرماتی کرتے ہوئے مجاہد بننے سے فرما رہے تھے کہ بڑے کاموں کی تکمیل کے لیے بڑی ہمت، صلاحیت اور
بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نفس انسان کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے اس کے شر سے بچنا، اس کی تدابیر کی مذمت کرنا اور نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا بنیادی منشا ہے۔